بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ مظاہروں کے بعد حکومت مستعفی ہو گئی تھی اور صدر نے ہنگاموں سے متاثر ہونے والے 2 شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ شہروں میں صدر قاسم کی ہدایت پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، جس کے باعث اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مظاہرین کی اموات رات کے اس وقت ہوئی جب انہیں ملک کے سب سے بڑے شہر الماتی میں ایک بڑی انتظامی عمارت میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ قازقستان میں تمام بینکوں میں کام معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ مالیاتی اداروں کے ملازمین اور مالیاتی سروسز کے صارفین کی زندگی کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا۔ بد امنی کی وجہ سے مشرق وسطی میں ایئر لائنز نے الماتی جانے والی پروازیں بھی منسوخ کر دی تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ درجنوں حملہ آوروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں مظاہرین کی جانب سے ہتھیاروں کو قبضے میں لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ زیادہ تر گلیاں خالی ہیں اور سنسان ہیں، اور پس منظر میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ 1.90 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک میں شدید احتجاج کی لہر اس وقت شروع ہوئی جب نئے سال کے موقع پر مائع پیٹرولیم گیس LPG کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ قازقستان میں زیادہ تر گاڑیوں میں LPG ہی استعمال ہوتی ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ تیل اور گیس برآمد کرنے والے ملک میں توانائی کے وسیع ذخائر ہوتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ اور جاپان نے چائنا کی قوانین پر مبنی احکامات کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ابھرتے ہوئے دفاعی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کو فروغ دینے کا عزم کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے ایسے وقت میں ورچوئل بات چیت میں اپنی سیکیورٹی کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جب چائنا کے حوالے سے تحفظات اور تائیوان کے معاملے پر کشیدگی میں اضافے نے جاپان کے سیکیورٹی کردار کو کمزور کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے خطے میں مل کر غیر مستحکم سرگرمیوں کو روکنے اور اگر ضرورت پڑی تو ان کا جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ انہیں سنکیانگ اور ہانگ کانگ کے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ دونوں ممالک ابھرتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے دفاعی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اب تک لگ بھگ 25 کروڑ 20 لاکھ سال قبل زمین پر جانداروں کی بڑی تعداد فنا ہو گئی تھی، جسے PTME کہا جاتا ہے۔ اب اس کے تازہ ثبوت پاکستان اور چائنا سے ملے ہیں۔ زمین کی کروڑوں سال کی حیاتیاتی تاریخ میں کئی ادوار ایسے آئے ہیں جب کرۂ ارض پر حیات کی بڑی اقسام ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ یہ عمل کاربن ڈائی آکسائیڈ کے غیر معمولی اخراج کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب سے لگ بھگ 25 کروڑ سال قبل PTME میں سمندر کے 90% جاندار اور خشکی پر ریڑھ کی ہڈیوں والے 70% جاندار ختم ہو گئے تھے۔ اس موقع پر کاربن ڈائی آکسائیڈ سمیت کئی گیسوں کا غیر معمولی اخراج ہوا تھا۔ نتیجے میں شدید گرمی بڑھی اور جاندار حال سے بے حال ہو کر مرنے لگے۔ اگرچہ ارضیاتی طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ثبوت تو ملے ہیں، لیکن اس کے اخراج کا مستقل سلسلہ نہیں مل سکا تھا جو اب چائنا اور پاکستان سے ریکارڈ ہوا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں اپنی نئی تحقیق پیش کی ہے جو ہفت روزہ میگزین نیچر میں شائع ہوئی ہے۔ ماہرین نے اس ڈرامائی صورتحال کو اپنی زبان میں عظیم موت قرار دیا ہے۔ نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے پودوں، مٹی اور دیگر سمندری اجسام میں کاربن 3 اور کاربن 13 آئسوٹوپس کا سراغ لگایا ہے۔ اس طرح 4 مختلف ادوار اور مقامات میں پاکستان اور چائنا شامل ہیں، جہاں عین 25 کروڑ سال قبل PTME کے دوران کاربن آئسوٹوپس کا غیر معمولی اخراج ملا ہے، اور اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ شاید اس وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج معمول سے 6 گنا تھا۔
کاربن ڈائی آکسائڈ چونکہ حرارت پیدا کرنے والی گرین ہاؤس گیس ہے اور اسی وجہ سے بہت تیزی سے زمینی درجہ حرارت بڑھتا تھا۔ یاد رہے کہ پی ٹی ایم ای کا یہ سلسلہ کم سے کم 5 لاکھ سال تک برقرار رہا تھا اور اس طرح جانداروں کی بڑی تعداد تیزی سے دم توڑ گئی تھی۔ گوگل میپس گوگل کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ نے جو جگہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی وہاں بھی گوگل میپس کی مدد سے بغیر کسی راستہ پوچھے پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم اب انڈونیشیا سے گوگل میپس کی غلطی کا ایک ایسا واقعہ سامنے آ گیا ہے کہ سن کر آپ کے لیے ہنسی روکنا شاید مشکل ہو جائے۔ یہ واقعہ انڈونیشیا کے جزیرے جکارتا کے ایک قصبے میں پیش آیا ہے، جہاں ایک دلہا گوگل میپس کی غلطی کی وجہ سے اپنی دلہن کے گھر پہنچنے کی بجائے دوسرے گاؤں چلا گیا اور اتفاق سے وہاں بھی ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ بارات لے کر وہاں پہنچ گیا، دلہا غلطی سے کسی اور کی دلہن کو بیاہتے سے بال بال بچا۔ یعنی دلہا اور گوگل دونوں اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹ کے دلہن کی اصل بارات ابھی نہیں پہنچی تھی اور وہ تیار ہو رہی تھی کہ اس دوران دلہن کی اصل بارات بھی وہاں پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے گھر والوں نے اس غلط بارات کا استقبال کر کے اسے بٹھا دیا اور خاطر تواضع شروع کر دی۔ کئی لوگوں نے دلہا کو تحائف بھی دے ڈالے۔ تاہم جب دلہن تیار ہو کر اپنے دلہا کے پاس پہنچی تو دلہا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میں تو اس شخص کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ اسی دوران دلہن کا اصل دلہا برہان صدیقی بھی بارات لے کر وہاں پہنچ گیا۔ غلطی کا احساس ہونے پر پہلا دلہا اپنی بارات کو لیے اپنی اصل دلہن کے گاؤں کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC کے مطابق کورونا کی صورت میں وٹامن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر وٹامن ڈی، سی اور زنک جلد صحتیابی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ ان کھانے پینے کی اشیاء اور عادات سے گریز کیا جائے جو بیماری کے خلاف جسمانی مدافعت کو کمزور کرتی ہیں۔ مثلاً تیار شدہ کھانے، فاسٹ فوڈ۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں کو بازار میں دستیاب تیار شدہ کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کھانوں کی تیاری میں سوڈیم، شکر اور کھانے کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ایسے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو جسم کی اندرونی سوزش کو بڑھاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء کی زیادتی سے جسمانی مدافعت بھی کمزور ہوتی ہے، جس کے باعث مرض مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے کورونا ہونے کی صورت میں آلو کے چپس اور تیار شدہ ڈبہ پیک کھانوں وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سرخ گوشت کا استعمال اعتدال ہی سے کرنا چاہیے، تاہم کورونا سے متاثرہ افراد اس سے لازمی پرہیز کریں۔ اس کی بجائے چکنائی سے بھرپور غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے زیتون کا تیل اور مچھلی بہترین ذرائع ہیں۔ اسی طرح پروٹین کے لیے بھی گوشت کی بجائے سبزیوں اور دالوں کا استعمال کرنا مفید ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کھانے سے ہمارے جسم کے مدافعتی نظام پر بہت دباؤ پڑتا ہے، اس لیے کورونا کے متاثرین کو پہلے ہی جسم کے تحفظ میں مصروف اپنے قوت مدافعت کو مزید بوجھ سے بچانے کے لیے تلی ہوئی یا ڈیپ فرائی کھانوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈیپ فرائی اشیاء کھانے سے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے جو دل کے امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سردی، کھانسی اور زکام میں مسالے دار کھانوں سے پرہیز تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹ پٹے کھانے حلق میں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانسی میں شدت آ جاتی ہے۔ کورونا سے متاثرہ افراد کو پہلے ہی شدید اور تکلیف دہ کھانسی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے ایسی اشیاء سے گریز کریں جو اس علامت کو مزید شدید بنا سکتی ہیں۔ سینے میں جگڑن کی صورت میں گرم سوپ اور مشروبات کا استعمال کرنا مفید ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔